یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے پاگل پن کی علامت۔ پاگل پن دوسرے لفظوں میں آپ خودکشی کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو پاگل ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کسی بھی ایک جگہ اس کا دماغ فکس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ ہنس رہا ہے تو ہنستا چلا جائے گا، اگر رو رہا ہے تو روتا چلا جائے گا، اگر خاموش ہے تو خاموش ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اس ٹاپک پہ آپ ضرور بات کریں، تو ہم تو ایک ویڈیو پہلے ہم نے کی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ دماغ کی لکیر پر جزیرہ آ جانے سے جتنی مدت تک وہ جزیرہ رہا اتنی مدت تک ان کو یہ دورہ پڑتا رہا۔ لیکن یہ جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اس سے الگ چیز ہے، اور یہ آپ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی لکیر اگر موجود ہو تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو دکھ نہ دیں، پریشانی نہ دیں، اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو وہ کہیں وہ آپ کرتے رہیں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں یہ محبت پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا معقول قسم کا اگر علاج کرایا جائے تو یہ صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان کو آپ لے کر عامل حضرات کے پاس چلے جائیں گے تو وہ تو کبھی ان کے اوپر تو کالا جادو کا دعویٰ کر دے گا کہ کالا جادو ہے اس کے اوپر، یا کہے گا کہ آپ کے کسی عزیز نے یا رشتہ دار نے اس پر تعویذات وغیرہ کروائے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یا کہیں گے کسی پرسرار چیز کے اثرات ہیں اس کے اوپر۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو لکیریں بتا رہی ہیں اس کے حساب سے میں بنا کر بتاتا ہوں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو ایسے لوگ بہت حساس ہوتے ہیں، ان کا آپ جتنا زیادہ خیال رکھیں گے یہ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ تو بنا کے بتاتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ میں دیکھیں، اگر ایسا آنے والے وقت میں کچھ ایسا ہونے والا ہے تو اس سے بھی آپ بے خبر ہو جائیں گے، کہ آپ اس سے باخبر ہو جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک چیز سے آپ بے خبر ہیں تو اس سے باخبر ہو جائیں گے کہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں، وہ ہے زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے زندگی کی لکیر، اور یہ ہے دماغ کی لکیر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دماغ کی لکیر۔ اب دماغ کی لکیر جو ہے یہ چل رہی ہے یوں، اور یہ ذیل والی جو انگلی ہے، میں اوپر ذیل لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آتا رہے۔ ذیل کے نیچے اگر یہ لکیر کمزور ہے، ٹھیک ہے، ذیل کے نیچے اگر یہ لکیر کمزور ہے اور دماغ کی لکیر لہردار بھی ہے، لہردار سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سے لکیر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں لہردار۔ ادھر تو میں نے نہیں بنائی لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ لکیر جو ہے نا یہ سیدھی اس طرف جا رہی ہے، یہ چاند کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاند کا جو وہ ہے کمر کا ابھار ہے، اس کی طرف جانا اس کا اچھی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ اور ذیل کے نیچے کمزور ہونا یہ ہے کہ ان کی دماغی صلاحیتیں اتنی اچھی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو لکیر بنائی ہے اس کے حساب سے یہ پہلے ٹھیک تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ یہ پرابلم شروع ہوئی، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ یہ جو تھا، یہ جو جنہوں نے ہاتھ بھیجا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ بڑا اچھا، بڑا سمجھدار، بڑا ہی تجربے کار، یہ جو کام کرتے تھے اس میں بڑے ماہر تھے۔ یہ وہ کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کو کچھ ہوا ایسا، اور پھر لوگوں نے طرح طرح کی کہانیاں بنا دی کہ جس کے اوپر تو جنات آ گئے، اس کے اوپر کسی نے علم کر دیا، اس کے اوپر یہ کر دیا، اس کے اوپر وہ کر دیا، یہ ساری چیزیں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی جو میں نے دماغ کی لکیر دیکھی اس طرح کی لہردار ہے، ان کا دماغ کسی ایک جگہ رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی ایک جگہ فکس نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لکیر یہاں پر جو ذیل کا یہ جو گراؤنڈ ہے اس پر آ کر یہ لکیر یہ سمجھیں کہ کمزور ہے۔ یہاں جو کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دماغی صلاحیتیں بالکل کام نہیں کر رہی، لیکن آگے یہ کلیئر ہو رہا ہے، بالکل کریں گی، اور کامیاب بھی ہوں گے، بہتر بھی ہوں گے۔ خدا نخواستہ آپ کے کسی دوست یا عزیز کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہے
تو اس کو برائے مہربانی ادھر ادھر دھکے کھلانے سے اچھا ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں تاکہ وہ شفا یاب ہو۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ اظہر نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میں ملک سے باہر آیا ہوں کاروبار کے سلسلے میں، یہ بتائیں کہ میرا کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا۔ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے آپ کا کاروبار چلے گا بھی، اور آپ کا کاروبار انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا، لیکن شروع میں تھوڑی سی محنت آپ کو کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی ماشاءاللہ سے اچھی ہے، اور قسمت کی لکیر بھی بہت بہتر ہے۔ محسن غلام نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میرا ویزا ختم ہو گیا، یہ بتائیں کہ میں اپنے ملک جا کے دوسرے ویزے پہ واپس آ سکتا ہوں یا نہیں۔ جی بالکل، آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے، اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ محنتی ہیں، اور ایسے لوگ ہر میدان میں انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ احسن نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، کیونکہ میری ایک منگنی ہو کر ٹوٹ گئی ہے۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں، اور شادی کب ہوگی؟ شادی آپ کی 2023 میں ہونے کے چانس ہیں، اور شادی پسند کی ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ ضیاء احمد نے سوال کیا پاک پتن سے کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ آپ بتائیں کہ میں اس کے لیے کیا کروں۔ پیارے دوست، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی 3 تسبیحیں پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے ایک تسبیح آپ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس ڈپریشن اور آپ اس پریشانی اور آپ اس مشکل سے بھی انشاءاللہ العزیز نکل جائیں گے۔ انم جاوید نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں، اور تینوں لکیریں 2 شاخہ ہیں، یعنی شادی کی جو ایک مین لائن ہے، جو پہلے آنے والی شادی کی لکیر ہے وہ بھی 2 شاخہ ہے، اور دوسری وہ بھی 2 شاخہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی نہیں چلنے والی شادی ہوگی۔ بہرحال آپ کوشش کریں شادی کو چلانے کی، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں سورہ اخلاص کو پابندی سے ایک تسبیح پڑھ لیا کریں تاکہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ یہ کوئی بہت بڑی مشکل کے آثار ہیں۔ نیر جوال نے سوال کیا ہے سائیوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی کتنی ہے، میری زندگی کی لکیر کتنی بڑی ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی اور موت کے بارے میں سب سے بہتر اللہ ہی جاننے والا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر اللہ کے فضل سے کافی لمبی لکیر ہے۔ زاہد صاحب نے سوال کیا دبئی سے کہ میری شادی 8 سال چلی، اس کے بعد بیوی نے طلاق لے لی اس بنا پہ کہ مجھ سے اولاد نہیں ہوتی، یہ بتائیں کہ کیا میں دوسری شادی کر لوں، اس سے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی یا نہیں۔ پیارے دوست، دوسری شادی آپ کر لیں، اللہ کے فضل سے اولاد بھی ہوگی، اور آپ کے حالات میں بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ باقی آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو لازمی پڑھا کریں 100 بار، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ایچ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میں نے بڑی زندگی مشکل گزاری ہے اور بہت ہی پریشانیاں دیکھی ہیں، اور شادی بھی اپنی پوزیشن یعنی خود محنت کر کے کوشش کر کے شادی کی، لیکن انہوں نے جو وعدے بھی مجھ سے کیے کوئی ایک وعدہ بھی وفا نہیں کیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کی لکیر جو ہے نا اینڈ میں 2 شاخہ ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی یہ شادی نہیں چلے گی۔ دوسرا، آپ کی شادی کی لکیر جو ہے وہ ہارڈ لائن یعنی دل کی لکیر کی طرف بہت زیادہ خم کھا رہی ہے، موڑ رہی ہے، ٹرن کر رہی ہے۔ تو یہ ٹرن کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے شوہر کی زندگی سے لمبی ہے۔ رہی بات آنے والا وقت، تو آنے والا وقت اللہ کے فضل سے آپ کا بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا، لیکن شادی شدہ لائف جو ہے وہ اسی طرح ڈسٹرب رہے گی، اور 2 شاخائیں یعنی کچھ بھی ہوگا اینڈ یہی ہوگا کہ آپ کا رستہ الگ اور ان کا رستہ الگ۔ اور دوسری اہم بات میں آپ کو بتا دوں جس کے بارے میں آپ نے شاید پوچھا نہیں ہے، لیکن میں اپنے پاس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کی جو لکیر ہے اینڈ میں ایک یعنی نشان بنا رہی ہے جس کو ہم فش کا سائن کہتے ہیں، یعنی مچھلی کا نشان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوگا۔
باقی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لیں، اسی میں آپ کی کامیابی اور اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ محمد عبداللہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ پیارے دوست، آپ کی قسمت میں کامیابی بھی ہے اور دولت بھی ہے، اور نظر بد کا آپ بہت زیادہ شکار ہو۔ نظر بد کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، انشاءاللہ نظر سے بچ گئے تو بہت کامیاب ہو گئے۔ حماد رضا نے سوال کیا سرگودا سے کہ میں روزگار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ میری پریشانیاں کب ختم ہوں گی۔ پیارے دوست، آپ کو بڑی محنت، بڑی کوشش کرنا پڑے گی۔ 2022 کا 8واں اور 9واں مہینہ جو ہے یہ آپ کے لیے انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور آنے والے وقت میں آپ کی لائف میں کافی تبدیلی آئے گی اور مالی پوزیشن بھی بہتر ہو جائے گی۔ بہرحال آپ کوشش کرو، جتنا ہو سکتا ہے آپ سورہ کوثر پڑھا کرو، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ واجد علی نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ فیوچر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، حالات بہت خراب ہیں، بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا، یہ بتائیں کہ میرے حالات میں کبھی تبدیلی آنا ہے یا نہیں۔ بالکل آپ کے حالات میں تبدیلی بھی آئے گی، آپ کے حالات میں انشاءاللہ بہتری بھی ہوگی۔ آپ کوشش کیا کرو کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کی ایک تسبیح 100 دانوں والی لازمی پڑھ لیا کرو، تاکہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں اور آپ کو پریشانیوں سے نجات ملے۔ ذریعہ نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ بتائیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور وہ پانی ان کو دیا کریں، اور یہ خود بھی کوشش کریں کہ آیت کریمہ پابندی سے 1-2 تسمیہ روز پڑھ لیا کریں، اللہ کے فضل سے اس سے فائدہ ہوگا۔ افشا نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میری ایک شادی سمجھیں کہ ناکام ہو رہی ہے، اور یہ بتائیں کہ دوسری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، اور یہ معاملہ بھی اولاد کا تھا۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی لکیریں موجود ہیں۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں شادی کے معاملات میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اور آپ کی تمام زندگی جو گزری ہے وہ پریشانیوں میں گزری، اور یہ سلسلہ 2023 تک چلتا رہے گا۔ بہرحال اگر اس سلسلے کو، پریشانیوں اور مشکلوں کے سلسلے کو جلدی اگر آپ ختم کرنا چاہتی ہیں اور جلدی اس کا حل کرنا چاہتی ہیں تو درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ اس کی ایک ایک تسبیح آپ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھیں تو دوسرے دن فون کریں جی ہمارے حالات تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔